أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ الذی اسبغ علینا نعمہ اسرارا واظہارا وامرنا بشکرها ودوام ذکرها لیلا ونہارا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الزمنا الصدق قولا وفعلا واخبارا. ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں چھپی ہوئی اور ظاہری نعمتیں عطا فرمائیں اور ہمیں اس کے شکر کا حکم دیا اور دن اور رات ہمیشہ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم دیا. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے ہم پر بات میں، عمل میں اور خبر دینے میں سچائی کو لازم کیا ہے. ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 29 سورۃ فاطر میں سے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا. یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر رہے ہیں. وہ اپنے اوقات کو، اپنے اعضاء کو، اپنے مال کو ایسے کاموں میں انویسٹ کر رہے ہیں جن میں نفع ہی نفع ہے. اس لیے ان اعمال کو تجارت کا نام دیا گیا ہے. تجارتاً لن تبور، ایسی تجارت کر رہے ہیں یعنی ایسے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو علم سے بھی جوڑا ہوا ہے، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق مضبوط ہے، گویا علمی لحاظ سے مضبوط ہے. اقام الصلاۃ، اپنے جسم کو بھی اللہ کی عبادت میں استعمال کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اپنے مال کو بھی اس کام میں لگاتے ہیں اللہ کی خاطر، بندوں کی مدد کے لیے، بندوں کی خدمت کے لیے. تو ہر لحاظ سے یہ لوگ ایک ایسے کام میں ہیں کہ جس میں یہ
جب جب یہ کام کرتے ہیں ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نفع ہی نفع ہوتا ہے، اور انہیں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس یہ کہ کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی بجائے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ اے رب، بے شک میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، مہجور۔ کتاب کیسے چھوڑی جاتی ہے؟ کتاب چھوڑنے کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ یاد رکھنا، نہ اس پر عمل کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی تھی، تورات، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ ان کے علماء نے اس کتاب کی جو تشریح کی، جو تعبیر کی، وہی ان کا دین بن گیا۔ اب کتاب ایک طرف رہ گئی، کتاب کو صرف خواص ہی پڑھتے تھے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عوام صرف علماء کی ہوئی جو تعبیریں تھیں یا تفسیریں تھیں، اس کتاب کے اندر سے جو احکام نکالے ہوئے تھے انہوں نے، اور جن میں وہ اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہے نا قرآن مجید میں کہ وہ اس میں تحریف کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور پھر کہتے کہ ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ۔ وہ باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی اپنی آراء ہوتی تھی، ان کے اپنے اوپینینز ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ بھی اسی طریقے پہ چل پڑی۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید صرف ایک مقدس کتاب ہے جس کو وہ مختلف طریقے سے مختلف مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر عدالت میں کوئی قسم اٹھانی ہو یا کسی بچی کی شادی ہو تو اس کو اس کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، اس کے سر پہ رکھتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت پڑھ کے اس کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں وہ اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ آپ سب بھی غور کیجئے کہ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو براہ راست قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ جن کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں سال ہا سال سے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے پرسنٹ قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں یا قرآن کے ٹیکسٹ کو جانتے ہیں، اس کے معنی جانتے ہیں، یا کبھی انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی پورا قرآن ترجمے سے پڑھا ہو؟ نظر آتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 0.000 کر لیں کچھ۔ اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو علماء نے بعد میں کتابیں لکھی، جیسے فقہ ہے، کلام ہے، فلسفہ ہے، تصوف ہے، ان کو ملا کے جو دین کا تصور ایک پیش کیا، بس لوگ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں، وہی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور یہی ان کے دین کا ماخذ ہے۔ آج کے دور میں قرآن ایک مقدس کتاب ہے، رہنما کتاب نہیں، جبکہ یہ کس کے لیے آئی ہے؟ رہنمائی دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بس ایک عقیدت کی حد تک ہے، ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے اسوہ حیات نہیں، اسوہ حسنہ نہیں ہے، ہم ان کی سنت کو دیکھ کے ان کا اتباع نہیں کرتے، ہم اپنے ہی کلچر، اپنے ہی طور طریقے، اپنے ہی خاندان کے یا علاقے کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اگر کچھ سنتیں ہماری زندگی میں ہیں بھی تو وہ بھی ایک رسم یا تبرک کے طور پر ہیں، یا ہمیں نہیں پتا کہ یہ سنت بھی ہے، بغیر کسی شعور کے، بغیر کسی احساس کے ہم ان کے بارے میں ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہم بھی وہ قوم بن چکے ہیں کہ جو کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو پڑھ بھی لیتے ہیں، بس پڑھ کے پھر ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی ہے، ہمیں پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا۔ یتلونا نہیں کرتے۔ یتلونا کون سا صیغہ ہے؟ مضارع، جس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ اب میں اپنے پاس سے تو نہیں بنا رہی نا، یہ مطلب آپ کو معلوم ہے مضارع کا معنی۔ یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مضارع جو ہے
وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. تو جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں اور صرف اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے بلکہ دوسروں پر بھی توجہ دیتے ہیں، ان پر اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ ان پر بھی لگاتے ہیں، تو ایسے لوگ یعنی خود کماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، اوروں کو دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. ایسے ہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 30، شمیم پڑھیے اس کو. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے. بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے. یعنی علم والے لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، انہیں صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دے گا، وہ تو ملے گا ہی پورا پورا. لیوفیہم اجورہم، ان کی محنت کا اجر صلہ پورا ملے گا. اور کیا ملے گا؟ وَيَزِيدَهُمْ، زیادہ بھی دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل میں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدردان ہے. جب کوئی نیکی کر کے آتا ہے تو اس کو اس نیکی کا صرف وہی بدلہ نہیں ملتا جو اس نے کی، بلکہ زیادہ بھی دیتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بدلے میں بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی کسی محنت کا پورا بدلہ دیں؟ اکثر لوگ جو جابز کرتے ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کام اتنا لیتے ہیں اور پے بہت کم کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے. اور پھر زیادہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں کچھ ادارے بونس دے دیتے ہیں اگر آپ کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری ہو. اگر نارمل پرفارمنس ہے تو پھر وہ بھی نہیں ملتا. جب آپ کسی کمپنی کی ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے مل جاتا ہے، لیکن ویسے نہیں ملتا. اللہ کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے وہاں صرف اس کی محنت کا صلہ ہی نہیں ملتا بلکہ زیادہ بھی ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. تو لیوفیہم اجورہم، یعنی مکمل اجر. یوفی وفا سے ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں. تو وفا یوفی توفیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ بنا دینا، کامل بنا دینا، نہیں اس میں نہ کوئی کمی ہو اور نہ کوئی خسارہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جن کے اوپر 3 صفات ہیں اپنے فضل کو لکھ دیا ہے کہ وہ انہیں زیادہ بھی دے گا، وہ اجر بھی دے گا اور زیادہ بھی دے گا. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ 100 حبہ 700 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حبہ سے 7 بالیاں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے، تو یہ 700 ہو گئے. اور کم سے کم نیکی کی جزا کتنی ہے؟ ایک کے بدلے میں 10. فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا. سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کہ اس نے محنت کی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع کر دے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ایک ذرہ جو ہے وہ نیکی کا ہو، یضاعفها، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے گا.
زیادہ کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس ایک ذرے کا اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی ذرے کا بھی بدلہ. دنیا میں آپ کو کوئی ذرے کا بدلہ دیتا ہے اور ذرے کے بدلے اجر عظیم دیتا ہے؟ اگر آپ کسی کو ذرہ دیں، ذرہ برابر کوئی چیز دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر فقیر کو پیسے کم دیں تو کیا کہتا ہے؟ وہ ناراض ہو جاتا ہے، واپس دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لینا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے اس کی. جیسا تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، گھوڑے کے بچے کو، بچڑے کو نہیں، بچھیرے کو، ٹھیک، یا پچھیرے کو، جو بھی کہیں. اور وہ ایک لقمہ جو انسان اللہ کے راستے میں کسی کو کھلاتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا فضل چاہنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر کھلایا ہو تو کتنا بڑا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا. احد پہاڑ دیکھا ہوا؟ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ماشاء اللہ. تصویر میں یا ویسے خود؟ کتنا بڑا؟ مجھے اس کی لمبائی بتائیے. وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بس ایک ٹاپ ہے اس کی، وہ 12 میل تک پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. تو اتنا وزن ایک پتھر بھی اٹھایا نہیں جاتا ہم سے. یہ اللہ کو اتنی سی چیز بھی آپ دیتے ہیں نا، چھوٹی سی نیکی بھی، تو اس کا اتنا بڑا اجر ملتا ہے. پھر پتہ نہیں ہم بخل کیوں کرتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے دینے کے لیے لیکن ہم نہیں دیتے. ہم نیکی کر سکتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ پڑھنے سے کتنا اجر ملتا ہے. تملأ المیزان، میزان بھر جاتا ہے. دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ؟ اس میں بھی بخل کرتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا، کل جب پتہ چلے گا نا تو پھر حسرتیں ہوں گی، کاش ہم یہ اور بھی کر لیتے، اتنا ملنا تھا. جب آپ کہیں انویسٹ کرتے ہیں نا، بہت سا پروفٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہائے کاش میں اور بھی کر لیتا تو زیادہ ہی مل جاتا. تو جو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے نا یہ 3 کام کر کے، وہ بہت بڑے نفع میں ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ کو بہکاتا ہے نا، شیطان، اصلی شیطان یا انسان شیطان، تو آپ کہتے ہیں چھوڑ ہی دو اس کام کو. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر آدھے میں چھوڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر. سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے وہ رحمت اللہ کا اضافہ کیا اس کے لیے 20، اور جس نے وہ برکاتہ کہا اس کے لیے 30. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کرے، ایک آدمی نے ایسے کیا کہ ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ دے دی، جسے آج کے دور میں کوئی گاڑی دے دیتا ہے. اس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، وہ زیادہ بہترین اونٹنی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ضرور یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوگی. اس ایک کے بدلے اس کو 700 دی جائیں گی. پھر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے اوپر تو اجر بتایا ہی نہیں گیا، بے حساب اجر ہے، جیسے صبر. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ثواب کو اجر کہا گیا ہے، اجور کہا گیا ہے. اجور اجرت سے ہے، جیسے مزدور کی مزدوری لازمی دینی ہوتی ہے نا. فقیر کا صدقہ تو آپ چاہیں تو دیں، نہیں تو نہیں، لیکن مزدور کو آپ مزدوری ضرور دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو ان کا اجر لازمی طور پر ملے گا. یوفیہ کا لفظ بھی پورا پورا اور اجر کا لفظ بھی
پورا پورا، یعنی آپ کی اجرت آپ کو مل کے رہے گی. اور نہ صرف یہ کہ وہ ملے گی، وہ یزیدہم من فضلہ، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. اللہ کا فضل دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے اللہ کا فضل، یعنی جہاں تک دنیا میں فضل کی بات ہے تو انسان جب اللہ کے لیے مخلص ہو کر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے دل میں محبوب بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمل میں اور آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، جیسے پڑھنے پڑھانے کا کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس کام سے محبت ہو جائے گی. اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے نا تو آپ سمجھے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے. ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے مارے مزدوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی اب ہماری جاب ہے، ہم نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، صبح صبح نکلنا ہے، پڑھانا ہے، تھک کے جانا ہے، بس تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اکے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کب یہ چکر ختم ہوگا. اور ایک انسان وہ ہے کہ جو اس کو انجوائے کرتا ہے، یعنی وہ صرف کام نہیں کر رہا، وہ صرف مزدوری نہیں کر رہا، وہ محبت سے کر رہا ہے، شوق سے کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے. وہ کرنے کے بعد اس کو جو راحت اور جو لذت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے اس پر. اور اگر آپ کی نیت میں خرابی ہے نا تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو، پھر آپ کو صرف ایک بوجھ لگے گا. تو ان کاموں کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، چاہے نماز ہو. اگر نہیں دل لگتا نا نماز، یہ مشکل لگتی ہے، اللہ سے رو کے دعا کریں، اللہ میرا نفاق دور کر دے، اللہ مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، مجھے نماز کے لیے ہمت دے دے، طاقت دے دے، میری سستی دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ کرے گا. مانگے اللہ سے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسان کو نیکی کا کام بھی بڑا مشکل لگنے لگتا ہے. مشکل نہ لگے، آپ کہیں اللہ میں نے آپ کی خاطر کرنا ہے، آپ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، میری نماز میں لطف ڈال دے، پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو دنیا میں فضل کیا ہے؟ اجر بھی ہے اور عمل میں اضافے کی شکل بھی ہے. اسی طرح انسان جب لوگوں کو کچھ دیتا ہے تو دینے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، وہ واپس آتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یعنی اللہ اس کے عوض میں اور زیادہ پیچھے لے آتا ہے. تو اضافے میں اجر اور کام سے محبت اور عمل میں بہتری، خوبصورتی، زیادتی آ جاتی ہے. فضل زیادہ کو کہتے ہیں نا، یعنی وہ کام آپ پہلے تھوڑا کر رہے تھے، اللہ کا فضل آپ پہ ہوا، آپ کا کام اور بڑھ گیا، اور زیادہ کام آپ کو مل گیا اور آپ نے خوشی سے اس کو قبول بھی کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں لیسن زیادہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ لیسن زیادہ ہو جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، آج زیادہ پڑھنے کے زیادہ ثواب ملے گا. صرف سوچ کی بات ہے، کرنا تو ہے ہی، مصیبت کے مارے بھی کرنا ہے اور خوشی سے بھی کرنا ہے. اسی طرح یزیدہم من فضلہ کی کچھ اور تفاسیر بھی کی گئی ہیں. ایک کتاب ہے النکت والعیون، اس میں آپ کو اس طرح کی آراء مل جائیں گی. جو لوگ خاص طور پہ تدبر کی کلاسز کر رہے ہیں نا، تو اس میں سے میں یعنی یہ کتاب بہت اچھی ہے، اور پی ڈی ایف میرے اویلیبل ہے، آئی ڈونٹ نو کہ لائبریری میں ہے یا نہیں. تو ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کی قبروں کو فراخ کر دیا جائے گا. ضحاک نے اس کی تفسیر یہ کی. دوسرا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرے گا جنہوں نے ان کے ساتھ دنیا میں اچھا عمل کیا. تیسرا، ان کی نیکیوں کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا. چوتھا، اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تھوڑے اعمال کو قبول کرتے ہوئے ان کی قدردانی کرتا ہے. اور اگر انسان نیکی کے ساتھ ساتھ برائی سے بچتا بھی ہے، نافرمانیوں سے بچنے کی وجہ سے اور زیادہ نیکی مل جاتی ہے، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. اور ثواب کے علاوہ
جنت کی اندیکھی نعمتیں بھی ان کو ملیں گی۔ ابن عباس نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ یہ ثواب کے علاوہ ہے، یہ وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں۔ پھر اسی طرح یزیدہم من فضل ویزیدہم من فضلہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی مراد ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی، اور اللہ کے چہرے کا دیدار بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے، ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے، لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم لوگ اب راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے، اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے، اے رب اس سے بہتر کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو آپ راضی کرتے ہیں، کچھ دن راضی رہتے پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ منانا پڑتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد موڈ آف کر لیتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ کون کرتے ہیں؟ جو ہمارے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، وہ زیادہ نخرے دکھاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوگا۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ انہ غفور شکور، وہ بخشنے والا بھی اور قدردان بھی ہے۔ وہ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا، یعنی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ان کو رسوا نہیں کرتا، اور ان کے بہت سے گناہوں کو ایسے ہی جانے دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور شکور کا مطلب ہے چھوٹے عمل پر بڑی جزا دیتا ہے، ایک ذرے پر اجر عظیمہ دیتا ہے، یہ شکور ہوتا ہے۔ آپ نے شکر کا معنی تو پڑھا ہوگا نا تفسیر میں۔ دابۃ شکور کون سی ہوتی ہے؟ وہ گائے جو چارہ کم کھائے اور دودھ زیادہ دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی شکر کی یہ سینس ہے، یعنی اس کا روٹ میں یہ ہے۔ تو شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کے چھوٹے سے احسان کو بھی مانتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے احسان کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اور جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ آپ ان کو تھوڑا سا بھی کچھ دیں، وہ اس سے زیادہ بڑھا کے آپ کو لوٹائیں گے۔ آپ ان کو کچھ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ ناشکرے لوگ یہ نہیں کرتے، تو آپ کو کوئی احسان نہیں مانتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الشکور، یعنی وہ بندوں کا قدردان ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں آپ دیکھیے، تھوڑی سی زندگی میں تھوڑا سا کام کیا اور پھر اس پہ جنت مل گئی جو ہمیشہ کے لیے، تو ہمارے اعمال کیا حیثیت رکھتے؟ ہمارے اعمال کچھ نہیں اس بدلے کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اچھا کام کرنے والوں کو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت ہماری محنت کا صلہ ہے، نہیں، جنت اللہ کی رحمت ہے۔ یہ دونوں صیغے جو ہیں غفور اور شکور، یہ مبالغے کے ہیں، یہ صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالے گا اور پھر ان کی قدردانی بھی کرے گا، ایک ایک عمل پہ 700 گنا اور کئی گنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ النور میں بھی آتا ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ پھر اسی طرح تھوڑے اعمال کی بھی اور چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی کرتا ہے۔ وہ یاد ہے وہ جس عورت نے کنویں میں اتر کر موزے میں پانی بھر کے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی زندگی کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے، چھوٹا سا عمل تھا اس کا، لیکن خلوص سے اس نے کیا تھا اور ایک جانور کی خدمت کی تھی۔ اسی طرح ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستوں میں ایک کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی تو اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا ایک ٹہنی ہٹانے کی وجہ سے۔ تو جو رب اتنا قدردان ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی خوبصورتی سے قبول کرتا ہے، وہ آپ کی خلوص کے ساتھ کی ہوئی محنتوں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہ شیطان ہے جو ہمیشہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو قبول بھی ہے کہ نہیں، کچھ اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں، عجیب و غریب وسوسے۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا کرے کہ وہ بڑا قدردان ہے، اور اصل میں تو قدر وہی کرتا ہے، بندے تو قدر نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلی کہ نمبر 1، اللہ سے تجارت کرنے میں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور بہت زیادہ فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنت میں اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی داخلہ ملے گا، خالی عمل کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ یہ یاد رکھیے، جنت میں جانے کے لیے خالی عمل کافی نہیں۔ وہ کسی نے ایک قصہ مجھے سنایا تھا، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، لیکن ایسے میں ہلکا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ ایک راہب تھا، اس نے کوئی 500 سال عبادت کی۔ جو فرشتے اس کی جان لینے آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوا، کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے حضور پیش ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اچھا صلہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا فضل نہیں، مجھے اپنے عمل کی جزا چاہیے، یعنی بدلے میں، یعنی جو میں نے 500 سال محنت کی ہے، جو عبادت کی ہے جنگل میں رہ کے، مجھے اس کے صلے میں چاہیے۔ تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دی تھیں ان میں سے ایک نعمت کو کہا کہ تم اپنا حق لے لو، تو ساری نیکیاں اس نے لے لی، اور کہا کہ فرشتوں سے کہا اب جاؤ اسے جہنم میں ڈال کے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی نیکی نہیں۔ ہمیں کبھی بھی اپنی نیکیوں کا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، میں تو اتنا اور اتنا کچھ کرتی ہوں، نہیں۔ جو بھی اجر ملے گا اللہ کے فضل سے ملے گا، یعنی محنت کا صلہ ملے گا، لیکن وہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، چاہے ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں۔ ہمیں مزید کرنا ہے کیا؟ اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں، تاکہ اللہ راضی ہو کر کیا کرے؟ جنت میں داخلہ دے ہم۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اجر و ثواب کے لیے کام کرنا اور اجر و ثواب کی نیت سے کام کرنا یہ غلط نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے شوق میں آپ نیکی نہ کریں اور جہنم کے ڈر سے نیکی نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کی محبت میں کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صحابہ رکوع سجدے کرتے ہیں، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کیا چاہتے ہیں ان کے بدلے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا فضل چاہنے کے لیے کوئی اچھا کام کرنا غلط نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کے لیے بھی عبادت کرے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ نیکیوں کا بدلہ انسان کو اس سے زیادہ ملے گا جس کا وہ مستحق ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاریہ کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اللہ جو چاہے کرے، جس کو جتنا چاہے دے۔ کیونکہ مثلاً کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کچھ بس ایسے ہی چل چلاؤ کرتے ہیں، لیکن دونوں کو سیلری ایک ہی ملتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، سیلری ایک جیسی مل رہی ہے، حالانکہ ایک کی پرفارمنس آؤٹ پٹ کہیں زیادہ ہے اور دوسرے کا کچھ خاص نہیں ہے۔ کیا کوئی آفیسر زیادہ اچھا کام کرنے والے کو اپنی مرضی سے زیادہ سیلری دے سکتا ہے؟ نہیں۔
کیونکہ اختیار نہیں ہے ان کے، وہ بھی پالیسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی کسی کا پابند ہے. وہ جس کو جتنا چاہے دے، اس لیے آپ اس سے جتنا چاہے مانگیں، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں دینے میں. ہماری طلب میں کمی ہے، ہمیں زیادہ طلب کرنا چاہیے اللہ سے. اور پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور شکور ہے، اس لیے توبہ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. نیکسٹ آیا تلاوت. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے. یہ کون سی کتاب؟ قرآن. ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ. بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اب کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے علماء کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب جس کو یہ پڑھتے ہیں یہ بالکل سچی کتاب ہے، بالکل برحق ہے. یعنی اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان کی جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کی یہ تصدیق بھی کرتی. اس میں جو تحریف ہو گئی ہے یا جو چیزیں انہوں نے بدل دی ہیں ان کو بھی یہ درست کرتی ہے کہ اصل حکم کیا ہے. اس لیے کامل حق اسی کتاب کے اندر ہے. ہمارے لیے یہی کتاب کافی ہے. ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. پچھلی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. کسی مقصد کے لیے آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ریسرچ پرپزز کے لیے. ہدایت کے لیے یہی کتاب کافی اور اسی کے احکامات محکم ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے نازل کی. اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، هو الحق، بالکل برحق ہے. کیونکہ آپ پر یہ الزام لگایا جاتا تھا نا کہ آپ پچھلی کتابوں سے دیکھ کے نقل کر رہے ہیں اور کوئی غلام آپ کو لکھواتے ہیں اور اس قسم کی باتیں. حق کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سچی ہے اور عدل پر مشتمل ہے، یعنی اس کے تمام احکامات عدل پر مبنی ہیں. اگر آپ اس کے احکامات میں غور کریں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اس میں جو احکامات نازل کیے ہیں ان کے ذریعے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا. اس میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں مردوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں وارثوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اور اخبار میں بھی سب سے سچی، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، سابقہ کتابوں کی. اور سابقہ کتب قرآن کی تصدیق کرتی ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کے صحیفوں میں موجود، یعنی قرآن مجید کے بہت سے کانٹینٹس پچھلی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے. خبیر ایک ہوتا ہے علیم، جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے خبیر جو باریک علم رکھتا ہے، اور بصیر جو صرف دیکھتا ہے. اور دیکھنا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے.
انسانوں کی نسبت سے بات کر رہی ہوں. یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے؟ ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہر کام تم نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور جو لوگ اس کتاب کی تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کو ضائع نہیں کرے گا. جو اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے عمل بھی ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بدلہ بھی دے گا. اور جو لوگ جھٹلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ قرآن کے احکام اور اخبار جو ہیں، یعنی خبریں جو ہیں، وہ بالکل سچی ہیں. پھر یہ کہ اللہ کا علم تمام مخلوق کو شامل ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور تو ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے بس عاجز اور مطیع ہے. نیکسٹ آیا پڑھا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. پچھلی آیت میں کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ذکر تھا اور حق ہونے کا ذکر تھا، اور یہاں اس کتاب کے وارثوں کی تفصیل ہے. یعنی ہم نے یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی، اور آپ کے بعد اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے وارث بننے کے لیے چن لیا، یعنی امت مسلمہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو امت محمد کی 3 قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں. کچھ درمیانہ رو ہیں جن کے نیک اور بد اعمال تقریباً برابر برابر ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. تو ان تینوں گروہوں کو حاصل ہونے والی نعمت یعنی کتاب اللہ کی وراثت اور ان کا امت مسلمہ میں سے ہونا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ آ رہی کہ تاکہ جی آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے، شکر آ رہی. کیونکہ یہ ایک آیت ہمارے متعلق ہے جو کتاب کے وارث بنے ہوئے ہیں، اور جو وارث بن کے پھر کرتے کیا ہیں. ثم پھر اس کے بعد، یعنی کتاب کے نازل ہونے کے بعد. اب کچھ تو علماء ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن اب عمومی بات ہو رہی ہے کہ ساری امت کی 3 قسمیں ہیں. تو ثم ترتیب میں تراخی زمان کا فائدہ دیتا ہے، لیٹر آن. یعنی ہم نے یہ کتاب جو خالص حق ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، بطور وحی، یعنی وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس کے بعد جب وحی کے ذریعے آ چکا، مکمل ہو گیا، تو ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، پسند کر لیا. اورثنا کا لفظ جو ہے نا ارث سے ہے، الف را ثا،
ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف چیز منتقل ہونا، یعنی پہلے ایک کے پاس تھی، وہاں سے آگے آ گئی۔ انبیاء کی وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ علم، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں وراثت کی بات ہو رہی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہم نے جو دیا وہ ان کی کسی کمائی کا نتیجہ، وراثت کمائی نہیں جاتی، وراثت مفت میں ملتی ہے کسی کے جانے کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عطیہ عطا کیا جو ہم سے پہلے انسانوں سے ہم تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن کریم۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کتاب اسم جنس ہے اور اس میں ساری کتابیں شامل ہیں، کہ ہر کتاب کے وارث وہ لوگ بنے جنہیں اللہ نے چن لیا۔ پھر وہ کتاب پڑھنے والے 3 حصوں میں تھے، یہ کتاب کے ماننے والے، کچھ تو نا مانتے ہی نہیں، ماننے والے 3 حصوں میں تھے، لیکن چونکہ بیچ کی آیت اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی طرف وحی کے ذریعے کتاب بھیجی گئی، پھر اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ وراثت امت میں آ گئی۔ اور یہ استفینا کا لفظ جو ہے نا، یہ صفا یسفو سے ہے، صفوہ۔ صفوہ کہتے چنے ہوئے لوگ، صحابہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور پھر علماء کی طرف اشارہ ہے، جو ایک نسل کے بعد ایک آگے 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 جا رہی۔ یہ جو اجازہ لی جاتی ہے، آپ لوگوں کو اجازہ ملتی ہے؟ ان کو قرات میں اجازت دیتے ہیں نا کہ نہیں؟ ان کو نہیں دیتے؟ جب یہ جاتے ہیں وہاں پر قاری صاحب کے پاس تو ان سے لیا کریں نا اجازت۔ ہاں پورا سنانا ضرور۔ ٹھیک ہے، چلیں بعد میں یہ لیتے رہیں، کچھ لوگ لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لائے، اور پھر وہاں سے آگے صحابہ اور تابعین، اور پھر پوری چین چلتی ہے۔ اور جی ہاں؟ جی، یعنی آخری اس شخص تک جو اپنے سے اوپر والے سے اجازہ لیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ تو اس کے بغیر بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اجازہ کے بغیر بھی، لیکن یہ کہ وہ ایک برکت کے لیے، ایک سلسلہ جوڑنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے اگر کسی کو مل جائے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اب میں نے سنا کہ کسی کو قاعدہ نورانیہ کی اجازت ملی ہوئی ہے، تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی اجازت کا کیا مطلب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ تو نہیں پڑھایا تھا۔ بہرحال کوئی ہوگا مطلب جو مجھے نہیں علم۔ تو استفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی جو انبیاء کو اللہ نے چنا نا، اور پھر جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، انبیاء کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری اس کتاب میں پچھلی کتابوں کا بھی ضروری علم آ چکا ہے، محفوظ ہے، مہیمن علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی کتابوں کی بھی یہ محافظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو احکامات نازل کیے، وہ جو یونیورسل احکامات ہیں، وہ پہلی کتابوں میں بھی تھے اور یہاں بھی آ گئے، ہمیں بھی مل گئے۔ اب اس وراثت کو حاصل کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ سب ایک درجے پہ نہیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو اپنی جان کا حق ادا نہیں کرتے۔ جان کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو جہنم سے آزاد کرایا جائے۔ کیا کر کے؟ نیک اعمال کر کے اور برے اعمال سے بچ کے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، حدیں توڑ دیتے ہیں اللہ کی۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ یا موضعہ، یعنی ان لوگوں نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ کیا، لہذا جس کے سورۃ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ تو واجبات میں کوتاہی کرنا اور گناہ کے کام کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہوتا ہے، جیسے باجماعت نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ کو اس کے وقت پہ ادا نہیں کیا یا کیا ہی نہیں،
جب استطاعت ہوئی حج کی تو سال ہر سال حج نہیں کیا، ہر سال اس پہ واجب تھا، واجب واجب واجب، اور اس نے ادا ہی نہیں کیا اور مر بھی گیا، اور پھر بعد میں کسی اور نے کیا، اچھا کرتا ہوں. جیسے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، بہت سے لوگ حج میں بھی سستی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حرام کام بھی کیے، شراب نوشی، زنا، چوری، حرام نگاہ بازی، اس طرح کے بہت سے غلط کام. کچھ لوگ اس سے اوپر کے درجے پہ ہوتے ہیں اور وہ ہے میانہ رو، یعنی کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور یعنی فرائض اپنے پورے کرتے ہیں لیکن نوافل چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ دن میں صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، کوئی سنت نفل نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون ہے؟ جو واجبات ادا کر دیتے ہیں اور محرمات چھوڑ دیتے ہیں. مقتصد درمیانہ اور وہ ہوتا ہے جو عبادت میں محنت نہیں کرتا، بس فرض ادا کرتا ہے. اپنے آپ کو پلیس کریں کہاں پر ہیں، اپنا جائزہ لیں ہم میں سے ہر ایک. جیسے ایک اعرابی آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے پوچھا کہ مجھ پہ کیا کیا فرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بتا دیا اس کو. تو اس نے کہا کہ کیا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم اپنی خوشی سے کرو، جیسے نفل وغیرہ. تو اس نے کہا میں بس فرائض ادا کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں. آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا فلاح پا گیا، اصحاب الیمین میں شامل ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ واجبات میں کمی نہ کرنے والا نہ اضافہ کرنے والا، بس جتنے ہیں اتنے ہی کر دینا، بس فرض پورا کر دینا، فرائض پورے کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، لیکن نوافل نہیں ادا کرتا، نہ نفلی نماز، نہ نفلی روزے، نہ نفلی صدقات، ایکسٹرا کچھ نہیں کرتا، نہ نفلی حج. اسی طرح باقی فرائض بھی، جو ڈیوٹی ہے بس وہ پوری کرنی ہے، ایکسٹرا کام مت دینا مجھے. آپ لوگ اوور ٹائم نہیں دیتے اس لیے میں زیادہ کام نہیں کروں گی. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کوئی بات نہیں میرے پاس ٹائم ہے، میں اس کو اس کام میں لگا لیتی ہوں، تو کچھ نیکی کما لیتی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیں درمیانے درجے کے لوگ، اور جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، سابق بالخیرات، وہ واجبات کے ساتھ مستحبات، نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مکروہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرائض بھی بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں. دن میں صرف 17 فرض نہیں پڑھتے بلکہ فجر کی سنتیں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن ظہر کی بھی سنتیں پڑھتے ہیں، اور کچھ عصر سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء میں بھی قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں، اشراق چاشت بھی ادا کر لیتے ہیں. صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھ لیتے ہیں، محرم کے روزے رکھ لیتے ہیں، عرفہ کے رکھ لیتے ہیں، عاشورہ کے رکھ لیتے ہیں، شعبان کے دنوں میں زیادہ روزے رکھ لیتے ہیں. اسی طرح صدقات میں صرف زکوٰۃ نہیں ادا کرتے بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، پے در پے عمرے کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کس طرح ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی ان کا اپنا کوئی کمال نہیں. یہ ساری کوششیں کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ان تینوں اقسام کے بارے میں کچھ اور اقوال بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ظالم وہ ہے جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئیں، مقتصد وہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں، سابقم بالخیرات وہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہو گئیں. ابن عباس کہتے ہیں سابق مخلص مومن ہے، مقتصد کچھ ریاکاری بھی کر دیتا ہے، اور ظالم ناشکرا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا، ناشکری، انکار نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک قول یہ ہے ظالم وہ ہے جو صرف زبان سے ہی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا عمل اس کے مطابق نہیں. مقتصد وہ ہے جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور عمل سے بھی کرتا ہے. اور سابق وہ ہے
جو زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اپنے اعضاء کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ ایک فرق تلاوت قرآن کے اعتبار سے کیا گیا۔ ظالم وہ ہے جو صرف قرآن کی قرات کرتا ہے، مقتصد وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ سابق وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کون ہیں؟ آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گناہوں کے اعتبار سے ظالم وہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مقتصد وہ جو صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، سابق وہ جو نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے نہ صغیرہ کرتا ہے۔ علم کے اعتبار سے سابق سے مراد علماء ہیں، مقتصد سے مراد طالب علم ہیں، اور ظالم سے مراد جاہل ہیں جو علم نہیں حاصل کرتے۔ بندوں کے احوال کے اعتبار سے ابو بکر براق کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے مختلف مقامات کے لحاظ سے ان کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ظالم جو نافرمانی کا ارتکاب کرے اور غفلت میں پڑ جائے، مقتصد جو توبہ کر لے، اور پھر سابق جو تقرب اللہ کے اعمال بجا لائیں۔ ایک انسان پہلے ظالم ہو سکتا ہے، پھر توبہ کر کے مقتصد، اور پھر اس سے آگے سابق بالخیرات بھی ہو جاتا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اس بلند مرتبے کا بیان ہے جو سابقون بالخیرات کو حاصل ہوگا، اور اس میں ایک اچھے انداز میں مقتصدین کو آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ جو بیچ بیچ میں ہے نا، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کو شوق دلایا جا رہا آگے بھی آ جاؤ، ایک درجہ اوپر اور بھی ہے۔ ظاہر ہے جو دنیا میں اوپر کے درجوں میں جائیں گے تو وہ آخرت میں بھی جنت کے اوپر کے درجوں میں جائیں گے۔ تو جو مخلص مومن ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایک فضل ہے اور ایک فضلاً کبیرہ ہے۔ فضل سب پہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جہاں بہرحال اس کا ٹھکانہ جنت ہے، چاہے سزا بھگت کے جائے، چاہے معاف ہو کے چلا جائے سفارش سے بغیر سزا بھگتے، جیسے مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آگے آگے، دنیا میں بھی آگے آگے اور جنت میں بھی آگے آگے، اور پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ، اوپر تک جائیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیسے وارث ہیں، ہم اس کتاب کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، ان کی میراث علم ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سا حصہ حاصل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا نا، ایک دفعہ بازار جاتے ہوئے، وہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ وہاں۔ وہ گئے تو کہا کہ یہ تو کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ یعنی جو وہاں علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ سکھا رہے ہیں، یہی تو انبیاء کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے، ایمان کے بھی درجات ہیں۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں بس داخل ہی ہوتا ہے، اور کوئی پھر اس کے تقاضے پورے کرنے لگتا ہے، اور کوئی کچھ آگے بڑھ کے اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل اطاعت کی کاموں کی توفیق مل جانا، بِإِذْنِ اللہ، آگے آگے چلتے جانا، یہ ہے فضل الکبیر۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور یہاں یہ یاد رہے، انسان اطاعت کا جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، تو پھر انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے مقربین ہیں، جیسے سورۃ واقعہ میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم
ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اللہ ہمیں ان قلیل میں کر دے. دنیا میں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہم پتہ چلا کسی کام کا فوراً کر لیا، وہ جنت کی طرف بھی سبقت کریں گے. اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں جس میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے کس طرح اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو صرف فرائض پہ اکتفا نہ کریں، نوافل بھی پڑھا کریں. اور آپ ینگ ہیں، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، صدقات بھی کیا کریں، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. ایک ذرے کا بھی اجر ہے، تو پھر اگر ایک مونگ پھلی بھی کسی کو دے دیں گے اپنے حصے میں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یزید بن ابی حبیب مرثد بن ابی عبداللہ یزنی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اہل مصر کے پہلے آدمی تھے جو مسجد میں جاتے تھے، یعنی مسجد میں سب سے پہلے پہنچتے، اور جب جاتے ساتھ صدقے کی کوئی چیز لے جاتے، کبھی پیسے، کبھی روٹی، کبھی چاول، کبھی کچھ. تو کہتے ہیں بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ صدقہ کے لیے پیاز ہی اٹھا لاتے کہ گھر میں آج صرف پیاز تھا. ان کے لوگوں نے کہا کہ اس سے تو بدبو ہو جاتی ہے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس اور کچھ تھا نہیں، تو صدقہ تو میں نے ضرور کرنا تھا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. اسی طرح ذکر کی کثرت، یہ بھی انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے. پھر نیکی کے ہر میدان میں آگے جانا. حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون جنازے کے ساتھ، یعنی صحابہ سے پوچھا تو آج جنازے کے ساتھ کون گیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا میں. آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آج کس نے مریض کی عادت کی، انہوں نے کہا میں نے. اور آپ نے پوچھا، یعنی جو بھی نیکی کا کام پوچھا تو حضرت ابو بکر ان سب کو کر کے آئے تھے. اور یہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہ سارے کام کر لی. آپ نے فرمایا جب یہ سارے کام کسی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں ضرور جاتا ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں، چاہے کسی کو جوتی کا تسمہ دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، کسی سے مسکرا کے ملنا، کسی سے انس کا مظاہرہ کرنا، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. کل بھی انشاءاللہ، کل فرائیڈے ہے، 12 بجے کلاس ہوگی، ہے نا؟ ہاں، تو ہم یہی صورت کنٹینیو کریں گے تاکہ ہم سیٹرڈے تک اس کو مکمل کر لیں کام کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کل فرائیڈے کو فقہ القلوب شام کے وقت ہوگا. شام کے وقت آپ لوگ جو ہاسٹل کے لوگ ہیں وہ تو لائیو پڑھیں گے، کوئی اور آنا چاہے واپس آ جائے، لیکن جو لوگ گھر پر ہیں وہ آن لائن سن لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مس نہ کریں اپنا. 4:15 سے 5:15 شام کو ہوگا. ٹھیک انشاءاللہ. اور سیٹرڈے کی کلاس ارلی ہوگی 11:30 سے 12:30. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.